بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہر آئے دن ہم آپ کے لیے نئے ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک دلچسپ ویڈیو لے کے آئے ہیں اور پورے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ہے اور آغاز بھی اسی سے ہی ہے قرآن پاک کا۔ البقرہ، البقر الاہلی یعنی گھریلو گائیں بیل۔ آج اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کیا کیا فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں قرآن مجید میں اس کا کہاں کہاں ذکر کیا گیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے شرعی، اس کے خواص کیا کیا ہیں، وہ انشاءاللہ تمام اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ سننے والے دیکھنے والوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ البقر الاہلی گھریلو گائیں بیل، البقرۃ اس میں جنس ہے جس کا اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں پر کیا جاتا ہے۔ اس میں با وحدت کے لیے نیز اس کی جمع بقرات بھی آئے گی۔ البقرۃ کا لفظ بقرہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی پھاڑنے اور کھولنے کے آتے ہیں۔ زراعت میں چونکہ بیل زمین کو چونتے اور پھاڑتے ہیں اس لیے اسے بقرۃ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور محمد بن علی بن زین العابدین بن حسین کو الباقر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ علم کو پھاڑ کر اس کی گہرائی تک پہنچ گئے۔ اس کے متعلق حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فتنے کے ذکر کے بعد فرمایا کہ وہ فتنہ کوجوہ البقر یعنی گائے بیل کے چہروں کی طرح ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں جہاں جہاں اس کا ذکر آیا ہے، ایک اور حدیث میں اس کا ذکر آیا کہ بقرۃ اذا تکلمت فقالوا سبحان اللہ بقرۃ تتکلم قال آمنت بذلک انا وابو بکر وعمر۔ اس دوران ایک شخص گائے کو ہانک رہا تھا کہ اچانک وہ گائے بول اٹھی تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، گائے بھی گفتگو کرتی ہے۔ پس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایمان لایا اس پر یعنی اللہ کی قدرت پر، ابو بکر عمر بھی اس پر ایمان لائے ہیں۔ تو یہ مختصراً ایک اور اس کا فائدہ گائیں کے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بیان کرتا چلوں۔ کتاب المجالس میں مذکور ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے حوالے سے بیان کرتے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گائے کے پاس سے گزرے۔ آپ نے دیکھا کہ گائے کے پیٹ میں اس کا ہونے والا بچہ اسے بے چین کر رہا ہے۔ گائے نے فریاد کرتے ہوئے کہا اے روح اللہ، آپ میری اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا خالق النفس من النفس و یا مخرج النفس من النفس خلصا، اے ایک جان کو دوسری جان سے پیدا کرنے والے، ایک نفس کو دوسرے نفس سے نکالنے والے، اسے تکلیف سے خلاصی عطا فرما۔ بس اس دعا کے فوراً بعد گائے نے بچہ جن دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر کسی عورت کو ولادت کے وقت تکلیف ہو تو وہ ان کلمات کو لکھ کر باندھ دے، انشاءاللہ اس سے اس کو ولادت میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح سعید بن جبیر حضرت عبداللہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اگر کسی عورت کی ولادت کے وقت تنگی یا تکلیف ہو تو وہ یہ کلمات لکھ کر باندھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان الحمد للہ رب العالمین کأنہم یوم یرونہ وما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون۔ اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ ولادت میں بآسانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ محل سے نکل کر سلطنت کی نگرانی کے لیے نکلا، لیکن وہ رعایا سے خوف زدہ تھا۔ چنانچہ اس نے ایک ایسے آدمی کے پاس سکونت اختیار کی جس کے پاس ایک گائے تھی۔ جب گائیں شام کو واپسی آئی تو اس آدمی نے گائے سے اتنا دودھ دھوا جتنا 30 گاؤں سے دودھ دھوتا ہے۔ بادشاہ بکثرت دودھ پینے والے گائے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ نیز اس آدمی سے اس گائے چھیننے کا منصوبہ بنایا۔ جب دوسرا دن ہوا تو گائے چرنے کے لیے چراگاہ کی جانب چلی گئی۔ پھر وہ جب شام کو واپسی تو پہلے دن کے مقابلے میں نصف دودھ نکلا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بادشاہ نے گائے والے کو بلایا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کل تو گائے نے کافی مقدار میں دودھ دیا تھا لیکن آج دودھ کم ہو گیا، کیا گائے اس پر اسی چراگاہ پر نہیں گئی جس پر کل گئی تھی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ گائے کے مالک نے جواب دیا گائے اسی چراگاہ میں چرنے کے لیے گئی تھی لیکن آج ایسا ہوا
کہ کل کی حالت دیکھ کر بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ غلط سلوک کرنے کا عزم کر لیا تھا، اس لیے گائے کا دودھ آج کم نکلا۔ جب بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے سمجھنے کی۔ یوں تو گائے سے متعلق حدیث مبارکہ میں اور دیگر جگہوں پہ بہت سارے اس کے احکام آئے ہوئے ہیں، اس کی فضیلتیں اور اس کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہے۔ ایک آخری قصہ واقعہ فائدہ بھی بتاتا چلو۔ اس کے بعد احیاء العلوم امام غزالی نے لکھا کہ ایک آدمی کے پاس ایک گائے تھی، وہ آدمی دودھ میں پانی ملا کر فروخت کرتا تھا۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد ایک سیلاب آیا جس میں گائے ڈوب گئی۔ لڑکے نے اپنے والد محترم سے کہا کہ ہم دودھ میں پانی ملا کر فروخت کیا کرتے تھے، وہ پانی روز بروز جمع ہو کر ایک سیلاب بن گیا جس نے ہماری گائے کو غرق کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا، ایک گائے چھوٹ کر شراب میں چلی گئی، چنانچہ اس نے شراب پی لیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا، پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس واقعے کی آپ کو خبر دی تو آپ نے فرمایا اسے کھاؤ، فرمایا اس کا گوشت کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب گائے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تمام اہل علم کے نزدیک گائے کا گوشت اور دودھ حلال ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے گائے کی چربی اور دودھ میں شفا ہے اور اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کی جانب سے گائے کی قربانی کی۔ زبیر کہتے ہیں مجھ سے ملکہ بن عمیر زید کے خاندان نے ایک عورت نے بیان کیا، ایک مرتبہ میرے حلق میں درد پیدا ہوا تو میں ملکہ کے پاس آئی، انہوں نے مجھے بطور علاج گائے کی چربی استعمال کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے، اس کا گھی علاج ہے اور اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ تو اس کا فقہی مسائل، اگر کسی نے گائے کی وصیت کی تو اس وصیت میں گائے کے ساتھ بیل شامل نہیں ہوگا، یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ اس میں بھی کافی ڈیٹیل ہے، چونکہ وقت کی قلت ہے تو میں تمام تو بیان نہیں کر سکتا۔ گائے کے فیودات کیا ہیں اور اس کی تعبیر کیا ہے وہ انشاءاللہ بتاتا چلوں۔ اگر گائے بیل کی چربی کو ہڑتال میں ملا کر گھر میں دھونی دی جائے تو اسے سانپ بچھو کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ پہلا فائدہ اس کا یہ تھا۔ دوسرا، گائے بیل کی چربی کو کسی برتن میں ملا دیا جائے تو اس میں مچھر جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر گائے بیل کے سینگ کو باریک پیس کر پی لیا جائے تو شہوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گائے بیل کا خون بہتے ہوئے خون کو بند کر دیتا ہے۔ اگر گائے بیل کے پتے کو ماہ کا راس میں ملا کر بواسیر میں لگایا جائے تو بواسیر سے شفا نصیب ہوتی ہے اور درد میں راحت ملتی ہے۔ اس طرح گائے بیل کے پتے کو چھاؤں اور سیاہ داغوں میں لگانا بھی فائدہ مند ہے۔ اگر گائے بیل کے پتے کو شہد میں ملا کر بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں کی بینائی کے لیے فائدہ مند ہے۔ گائے بیل کے پتے کو فکران شہد حضل میں ملا کر مقد میں لگانا مفید ہے۔ ارسطو نے کہا کہ سیاہ رنگ کی گائے کا پتا آنکھوں میں بطور سرما استعمال کرنا بینائی میں اضافہ کرتا ہے۔ حکیم کے ماس نے کہا کہ اگر گائے کی آنکھ پھوٹ جائے یا باہر نکل آئے تو اس آنکھ کے پانی سے کسی کاغذ پر لکھیں تو وہ تحریر دن میں تو نہیں پڑھی جا سکتی، البتہ رات میں تحریر کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر گائے کے بالوں کو جلا کر پی لیا جائے تو یہ دانتوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح اس کے بالوں کو جلا کر سنسین میں ملا کر پینے سے تلی زائل ہوتی ہے۔ اگر کسی تیلاب یا حوض میں چھپکلیاں چلی جاتی ہیں تو بیل کی آنتڑیاں دھو کر ان کے سر باندھ کر پلانے کے بعد اس تیلاب میں لٹکا دیا جائے تو تمام چھپکلیاں خوف زدہ ہو کر خاموشی اختیار کرتی ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ اگر بیل کے گوشت کو پکا کر کسی بڑے شیشے یا شیشی کے برتن میں سختی سے بند کر کے 40 دن تک پڑا رہنے دیں، یہاں تک کہ اس میں کیڑے پڑ جائیں، پھر ان کیڑوں کو کسی دوسری شیشی میں رکھیں یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو کھا لیں اور باقی صرف ایک کیڑا رہ جائے تو یہ کیڑا بہت زیادہ زہریلا ہوگا۔ اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ گائے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے، گائے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر سالوں اور برسوں سے دی جائے گی، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی تھی۔ پس اگر موٹے بیل یا فربا گائیں دیکھی ہو تو شاداب سال ہوگی، اگر دبلی پتلی دیکھی ہو تو قحط سالی سے تعبیر کی جائے گی، بشرطیہ خواب میں گائے یا بیل سفید یا سیاہ رنگ کے نظر آئے ہوں۔ اگر کسی نے زرد یا سرخ رنگ کی گائیں خواب میں دیکھی تو اس کی تعبیر یہ ہوگی وہ گائیں درخت کو اپنے سینگوں سے مار کر اکھاڑ دے گی یا کسی عمارت کو گرائے گی، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری دور میں فتنے بیل کے سینگوں اور آنکھوں کی طرح رونما ہوں گے۔ نصرانی نے کہا کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا وہ گائے کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی دیکھنے والا بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا
اور اسی طرح اگر کوئی آدمی جو مال جمع کرنے کی فکر میں خواب میں گائیں چربی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی اسے کسی بغیر محنت کے مشقت کے مال حاصل ہوگا۔ بعض معبرین نے کہا کہ خواب میں گائیں بیل کا پکا ہوا یا بھنا ہوا گوشت کھائے تو اس کی تعبیر اسے رزق میں وسعت نصیب ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بیل ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر کے رکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی خواب دیکھنے والے کی موت واقع ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک ٹیلے پر کھڑی اور میرے آس پاس گائیں بیل ذبح کیے جا رہے ہیں، پس میں نے اس خواب کی تعبیر مسروق سے پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا خواب سچا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سامنے زبردست جنگ ہوگی۔ پس اسی طرح ہوا اور آپ کے سامنے جنگ جمل ہوئی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ گائے اپنے بچڑے کا دودھ چوس رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی بیوی دوسروں کو اپنی بیٹی کے ساتھ خیانت کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ اس طرح اگر کسی غلام نے خواب میں دیکھا وہ اپنی آقا کی گائے کا دودھ نکال رہا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی غلام اپنی آقا کی بیٹی سے شادی کرائے گا، واللہ اعلم بالصواب۔ اور بھی اس میں مزید ڈیٹیل بھی ہے، اگر گائے کو خواب میں دیکھا جائے اس کی اور بھی مزید تفصیل بھی تھی، میں نے مختصراً بیان کی، چونکہ ویڈیوز اور زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو مختصراً کر کے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو جو ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ہم اب آپ کے لیے ہر آئے دن نئی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تاکہ آپ ان کو سنیں سمجھیں اور ان سے استفادہ حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔